ان پولیس والوں نے لالا غفور اسمگلر سے پلان کر لیا تھا کہ آج رات کی دوسری پہر جب سب سو رہے ہوں گے تو تم اپنے بندوں سے کہہ کر حملہ کروا دینا اور وہ فرضی فائرنگ کر کے تم لوگوں کو یہاں سے چڑھا لی جائے گی، تاکہ ہم اوپر افسرانوں کو بتا سکیں کہ اچانک ہوئے حملے میں 2 مجرم فرار ہو گئے۔ اور پھر سب کچھ پلان کے مطابق ہی ہوا اور وہ صوبہ پنجاب سے صوبہ سندھ جا پہنچے۔ وہاں غفور بائی کا ایک اڈا ویرانی جگہ پر تھا جہاں وہ اپنے سارے دندی کیا کرتا تھا۔ اس اڈا کے بارے کسی کو معلوم نہ تھا۔ شریف کو کئی دن تک لالا غفور نے کوئی کام نہ دیا۔ پھر لالا غفور نے اسے پیسہ وصولی کا کام دیا۔ اگر کوئی اسمگلنگ کے مال کا پیسہ لیٹ دیتا یا نہ دیتا تو شریف کو وہاں بھیجا جاتا وصولی کے لیے، مگر شریف وصولی کرنے جاتا اور وہ نہ دیتے تو شریف ان کا گلا کاٹ دیتا۔ اس طرح شریف 2 اور قتل کر بیٹھا۔ لالا غفور اس پر بڑک اٹھا اور کہا کہ تم میرے ایک کتے ہو، تم میری مرضی کے خلاف کچھ مت کیا کرو، جتنا کہا جائے اتنا ہی کیا کرو۔ اس پر شریف کو بہت غصہ آیا۔ اس کا من کیا کہ لالا غفور کا گلا کاٹ دے، مگر وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے ایسا کیا تو اس کے بندی اسے نہیں چھوڑیں گے۔ شریف غفور کی غلامی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے وہاں سے جانا چاہتا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اگر پوچھ کر جاؤں گا تو وہ مجھے جانے نہیں دے گا، اور اگر بنا پوچھی جاؤں تو لالا غفور مجھے ڈھونڈ لے گا اور مار ڈالے گا۔ تو اس لیے شریف لالا غفور کو ہی مارنے کا پلان کرنے لگا۔ ایک دن لالا غفور شراب کے نشے میں دت بیٹھا تھا۔ اتنے میں شریف اس کے پاس گیا اور لالا غفور سے کہنے لگا کہ مجھے آپ کے ساتھ مزید کام نہیں کرنا، لہٰذا مجھے جانے دیا جائے۔ تو غفور نے اسے گالیاں دیتے ہوئے کہا کہ ابے او پالتو کتے، تجھے کہا ہے کہ میری اجازت کے بغیر تو کہیں نہیں جا سکتا، اگر جائے گی تو تیری لاش جائے گی یہاں سے۔ اس پر شریف نے اسے پکڑ کر گرا دیا اور گلے سے خرخراہٹ کی آواز آنا شروع ہو گئی، کیونکہ شریف نے اپنے قصائی والے مہارت سے اس کا گلا کاٹ دیا تھا۔ لالا غفور کو اس کا ذرہ بھی اندازہ نہ تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ وہ ایک طاقتور آدمی تھا، مگر وہ شراب کے نشے میں تھا اور طاقت کے معاملے میں شریف بھی کم نہ تھا۔ غفور کا جسم کسی مچھلی کی طرح تڑپنے لگا اور کمرے میں خون ہی خون پھیل گیا۔ غفور اپنی ٹانگوں کو فرش پر رگڑ رہا تھا اور ہاتھوں کو زمین پر لگا کر گھٹنوں کے بل اٹھنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر اس کی گردن کمر کی طرف لٹک گئی تھی۔ نرخی سے خون کا فوارہ پھوٹ رہا تھا۔ شریف خون کا منظر دیکھ رہا تھا اور اسے اٹھتا دیکھ کر اس نے اپنی چوری سے اس کی لٹکی ہوئی گردن کو بالوں سے پکڑ کر ایک ہی وار سے کاٹ کر سرتن سے جدا کر دیا اور اس کی سر کا منہ والا حصہ اپنی طرف کر کے بولا کہ شریف کبھی کسی کا کتا نہیں بنتا، تو نے مجھے کتا بول کر اپنی موت کو آواز دے ڈالی۔ غفور کی آنکھیں جیسے شریف کو دیکھ رہی تھی اور یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کے آخر الفاظ مرتے مرتے سن رہا ہو۔ شریف نے اس کے منہ پر تھوکا اور سر کو ایک طرف پھینک دیا۔ اس کے بعد شریف نے غفور کی سرکٹی لاش کے جیب سے پیسے نکالے اور وہاں سے فرار ہو گیا اور شہر کراچی آ پہنچا۔ یہاں شریف نے کافی دن عیاشی کی، عورتوں میں دلچسپی اور شراب پینا وغیرہ شروع کر دیا۔ راتوں رات بے شمار پیسہ عورتوں پر اور عیاشی پر لٹا دیتا اور صبح جیب خالی ہو جاتی۔ پیسہ ختم ہوتے ہی وہ کسی جوا کھیلنے والے امیر کا پیچھا کرتا اور رات کے اندھیرے میں اس کا سر کاٹ دیتا اور پیسہ نکال لیتا۔ اس طرح اس کے سر کاٹنے کی لت اور پیسوں کی ضرورت دونوں پوری ہو جاتی۔ ایک دن ایک آدمی کافی سارا پیسہ لے کر جا رہا تھا۔ وہ ایک غریب آدمی تھا جس کا پیچھا شریف کر رہا تھا، مگر شریف کو اس پر وار کرنے کا موقع نہ ملا اور پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر تک پہنچا۔ اس آدمی کے گھر صرف اس کی بیوی اور اس کا بچہ تھا 6 سال کا۔ اس وحشی نے فیملی کے کم افراد دیکھتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا اور اس کی بیوی اور بچے کا منہ باندھ دیا اور اس آدمی کو جو کہ اسے واسطہ دے رہا تھا اسے کہا کہ مجھے وہ پیسے دو جو ابھی لائے ہو۔ اس غریب نے لاکھ کہا کہ میں بہت غریب ہوں، یہ پیسے میں اپنی بیوی کے زیور بیچ کر لایا ہوں، ادھار چکانا ہے اور گھر کے حالات بھی صحیح نہیں، بچے کی اسکول فیس اور گھر کا راشن بھی لینا ہے۔ مگر اس درندہ صفت انسان پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور اس کو پکڑ کر زمین پر دے پٹکا اور اپنی چوری پھیرنے والی پیاس بجھانے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس بندی نے بہت واسطے دی اور کہا کہ پیسہ بھی لے جاؤ لیکن ہمیں چھوڑ دو، لیکن اس نے ایک نہ سنی اور اس کی بیوی اور بچہ دونوں کے سامنے اس آدمی کے گردن کاٹنا شروع کر دی۔ اس آدمی کا جسم پڑپڑانے لگ گیا۔ شریف اس کے گردن کو جسم سے جدا کر رہا تھا۔ بیوی کے آنکھیں خوف سے سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اس درندے صفت نے وہ کاٹا ہوا سر بیاں سے ہنستا ہوا اس کی بیوی کی گود میں رکھ دیا اور کہا لگانے لگ گیا اور یہ دیکھ کر اس کی بیوی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور اس نے بھی وہی دم توڑ دیا اور شریف پیسے لیتا ہوا وہاں سے غائب ہو گیا۔ کسی کو کئی دن تک ان لاشوں کا پتہ نہ چلا اور وہ بچہ جس کے منہ پر پٹی بندی تھی
وہ بھی دم گھٹنے اور بھوک پیاس سے مر گیا۔ جب لاشوں سے بدبو آئی تو پتہ چلا محلے والوں کو کہ 4 دنوں سے ان کی لاشیں گھر میں سڑتی رہی۔ دوست اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھا کرے، جہاں تک ہو سکے ان کی مدد کیا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کی قسم وہ سچا مسلمان نہیں جس کا پڑوسی بھوکا سو جائے۔ پھر ایک دن یوں ہی راہ چلتے شریف کی نظر ایک لڑکی پر پڑی۔ وہ بہت غریب تھی اور بے سہارا تھی۔ پتہ نہیں کیسے اس صفا قاتل اور جانور کا مردہ دل اس غریب سی لڑکی پر آ گیا اور اس شادی کا بول دیا۔ شاید بہت خوبصورت تھی اسی لیے۔ جلد ہی ان کی شادی ہو گئی۔ شریف نے پہلے تو اپنا درندگی والا کام نہ چھوڑا، مگر جب اس کے بیٹی سیف الدین کی پیدائش ہوئی تو شریف نے وہ کام چھوڑ دیا اور ایک حلال طریقہ سے پیسہ کمانا شروع کر دیا۔ جب شریف کی بیٹی سیف الدین کی عمر 10 سال ہوئی تو اس کے بعد شریف کے ساتھ بہت ہی بیانک واقعات پیش آنے لگ گئے۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک دن شریف اپنے کمرے میں اکیلا سو رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا، اچانک سے اسے کسی کی غرانے کی آواز آئی۔ شریف تھوڑا سا کسمسایا اور کروٹ بدل کر پھر سو گیا۔ اس بار غرانے کی آواز بالکل کان کے قریب محسوس ہوئی اور اسے بدبو کا احساس بھی ہوا۔ شریف نے آنکھ کھولی تو شریف مارے ڈر کے وہی بت بن گیا۔ سانس پھولنے لگ گئی کیونکہ اس نے ایک چھوٹے بچے کا بیانک سا چہرہ اپنے چہرے کے بالکل قریب پایا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ بچہ غصے سے گھور رہا تھا اور شریف ڈر سے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بچہ یہ کہتے ہوئے غائب ہو گیا کہ اب تیرے برے دن شروع ہو چکے ہیں، اب بہت جلد تو بھی اسی طرح مرنے والا ہے جس طرح تو نے میرے بابا کو مارا تھا۔ شریف ایک نڈر آدمی تھا۔